یہ حکومتیں، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن اسے پاکستان کے عوام کا نمائندہ کہنا میرے نزدیک پاکستان کے عوام کی توہین ہے۔ ہم اپنی قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس جو غالباً 3 گھنٹوں پر محیط تھی اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے میں اس نے کہا کیا ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ بظاہر تو تاثر دے رہا تھا کہ وہ یہ باتیں کسی اور کے خلاف کر رہا ہے، لیکن جو بھی بات کرتا تھا کوشش کرتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین میں، قانون میں، رولز میں کوئی رولز نہیں ہے کہ فوج سیاست میں بات کرے، اور میں بھی مانتا ہوں کہ آئین اور قانون کے روح سے تمہارا کوئی رول نہیں۔ کہتا ہے فوج پر تنقید کرنا یہ ملک سے بغاوت ہے، فوج پر تنقید کرنا یہ تو ملک کے خلاف بات کرنی ہے۔ ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ فوج میری ریاست کی محافظ ہے۔ آئینی آرٹیکل کے مطابق حلف اٹھاتے ہو فوج میں شامل ہونے کے وقت کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ پھر جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ میں ملک میں کوئی اندھی سیاست نہیں کر رہا۔ میں ملک کے آرمی چیف کو بھی جانتا ہوں، ISI کے چیف کو بھی جانتا ہوں، میں مقتدرہ کو بھی جانتا ہوں۔ میں 40 سال سے زیادہ عرصہ پاکستانی سیاست سے وابستہ رہ کر کس چیز سے اب ناواقف ہوں کہ تم مجھے صفائی دو گے کہ میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں۔ میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہے۔ ہاں واپس فوجی بن جاؤ، واپس فوجی بن جاؤ، جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں۔ شاید یا تم نے مجھے نہیں پہچانا یا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، لیکن مجھے پوری طرح اطمینان ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک سمجھا ہے۔ پاکستان کو پاکستان کی ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا، عوام نے بنایا، قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے۔ اور پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرایا، پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا۔ پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے۔ اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روح تک نہیں دیں۔ معاملات کو ٹھیک کرو۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے پوزیشن پر واپس چلے جاؤ۔ اور میں یہ بھی آج آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قبائلی علاقوں سے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ میرے محافظ ہیں تو آج پھر کیوں میں اس مشکل سے گزر رہا ہوں؟ آج میرے راستے پھر غیر محفوظ کیوں ہیں؟ آج میرے گلیاں کیوں غیر محفوظ ہیں؟ آج میرے ملک کے شہری کیوں غیر محفوظ ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے آپریشن کے حوالے سے جو اس وقت تحفظات دیے تھے وہ ٹھیک تھے، اور آپ نے جو ہمیں امن و امان کا اطمینان دلایا تھا تم اپنے دعووں میں غلط ثابت ہوئے ہو۔ الیکشن کے وقت تم پر دباؤ آیا یا نہیں؟ تمہیں امریکیوں نے کہا یا نہیں کہ یہ تو فلسطینی اور حماس کی حمایت کرتا ہے، آئندہ اسمبلیوں میں ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے؟
اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سچ بولو قوم کے سامنے.